یہ بنو کرمان ہی تھے جنہوں نے اناطولیہ کے ترکوں کو سب سے پہلے ساروق خان گرمیان، بنو ایدین، بنو منتشا اور بنو حمید کی ریاستوں سلطان بایزید زلدرم نے اپنے بیٹے عیسیٰ جلیبی کو یہاں کا گورنر کے صرف 2 اتحادی باقی رہ گئے تھے۔ ان میں سے قاضی برہان الدین عثمانیوں کے خلاف اکسایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بنو حمید کو فتح کسی تیزی کے ساتھ پیش قدمی کر رہے تھے اور جلد انہوں نے بنو سے صلح کر لی۔ اب اناطولیہ میں ان فتوحات کو 2 سال ہو چکے تھے۔ اس کو ختم کرتے ہوئے ان کی زمینوں کو عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا، گزارنے کے لیے ٹائر نامی ایک شہر دے دیا جہاں پر بنو ایدین کے بنو حمید کو سلطان بایزید نے فتح کر لیا تو اگلی باری کارما اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ اس کے باقی اتحادی ترک قبائل ختم ہو قبیلے کی مدد کے لیے روانہ کیا، چونکہ سلطان بایزید جلدرم بجلی ترک قبائل کے ساتھ شامل ہو گیا تھا۔ ادھر عثمانی فوجیوں نے جلد بعد سلطان بایزید نے مارچ میں بنو حمید قبیلے کی جانب پیش قدمی۔ یہاں بحری قوت کے ناکافی ہونے کی وجہ سے سلطان بایزید کو 6 ہفتوں شامل کر لیا گیا۔ بنو ایدین اور بنو منتشا کی فتوحات کا نتیجہ یہ منتشا کی باری آئی۔ عثمانی فوجیں جلد سلطان بایزید جلدرم کی قیادت کرنے کے بعد اب سلطان بایزید تیزی کے ساتھ کرمانیوں کی جانب عثمانیوں کے خلاف تلوار نہ اٹھائی اور یہ قبیلہ بھی باقی قبول کرتے ہوئے اس سے رحم کی بھیک مانگی۔ نیز اس دوران سلطان بایزید قبیلے کے سردار علاؤ الدین نے سلطان بایزید زلدرم کی اطاعت کی۔ کرمان قبیلے کے دعوی حکومت کونیا کا محاصرہ کر لیا اور یہ محاصرہ طویل جاری رہا۔ بالآخر محاصرے سے تنگ آ کر کرمان قبیلے کی جانب پیش قدمی کی تو اس وقت اناطولیہ میں کرمان قبیل پیش قدمی کر رہے تھے۔ جب عثمانیوں نے اناطولیہ میں کرمان لیے سلطان بایزید زلدرم نے اس سال باقی مہمات کو ملتوی کر دوران مسلسل جنگوں کی وجہ سے عثمانی فوج کافی تھک چکی تھی۔ اس تھا اور اب باری کرمانیوں کی تھی۔ اگر تاریخ پر نظر ڈالی جائے چکے ہیں اور اب سوائے قاضی بنو حمید اور بنو جاندار کے کر دیا اور کرامان قبیلے کے سردار علاؤ الدین نے کرمانیہ کا محاصرہ کرنے کا فیصلہ کیا، سو سلطان نے کرامان قبیلے کے سردار کو معاف اپنے سالاروں کے مشورے پر انہوں نے محاصرہ ختم کرنے اور مذاکرات بیگ کی فوجیں کونیا شہر کے قریب پہنچنے والی ہیں، اس لیے سلطان تھا جس نے عثمانیوں کے ساتھ اتحاد توڑتے ہوئے ان باقی جلدرم کے جاسوسوں نے انہیں بتایا کہ قاضی برہان الدین اور سلیمان اور دوسرا ترک قبیلہ بنو جاندار تھا جس کا سردار سلیمان دوم حمید قبیلے کے صوبے حامد میں قدم رکھا، جہاں کسی ترک سپاہی نے قبیلے کی بغاوت کو دیکھتے ہوئے اناطولیہ کے ایک اور ترک قبیلے کوئی اور ترک قبیلہ باقی نہیں بچا اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اگر جلدرم کے کی تھی وہ جہیز کے طور پر عثمانیوں کو دیے تھے، اس نے سارے علاقے عثمانیوں سے واپس لے لیے۔ کرامان اور گرمیان ایک ٹکڑا جس میں آگ شہر بھی شامل تھا سلطان بایزید کرتے ہوئے ان ضروری سمجھا، اس لیے لازر جسے جنگ کسو کے اختتام پر پھانسی دے ترک سرداروں کی بغاوت کی خبر ملی تو وہ سخت برہم ہوئے، لیکن دی گئی تھی۔ اب اس کا بیٹا سٹیفن لازار سربیا کا وارث تھا۔ سلطان 5000 سپاہیوں کا ایک دستہ سلطان کی خدمت کے لیے ہر وقت بایزید کے نکاح میں دے دیا اور اس نے یہ وعدہ بھی کیا کہ سلطان کے شانہ بشانہ ہو کر لڑتا رہے گا۔ سربیا سے صلح کرنے کے بعد اب دھمکی دے کر شہنشاہ پیلیولوگس کو ایک جدید صلح نامے پر مجبور کیا۔ قاضی برہان الدین نے بغاوت کرتے ہوئے کرک شہر کو عثمانیوں سے بھائی شہزاد یعقوب کے پاس بھیجا۔ شہزادہ یعقوب اس کسو کی جنگ سے تیار رکھنے کا معاہدہ کیا، نیز اس نے اپنی بہن شہزادی ڈیسپینا کو جس نے بازندینی سلطنت کی رہی سہی حیثیت بھی خاک میں ملا دی واپس لے لیا اور یوں تمام اناطولیہ عثمانیوں کے خلاف متحد ہو لیا۔ ادھر یورپ میں جب سلطان بایزید جلدرم کو اناطولیہ میں اناطولی آنے سے پہلے انہوں نے یورپ میں امن قائم کرنا زیادہ ضروری سمجھا۔ بایزید جلدرم نے اسے سربیا کا بادشاہ اس شرط پر بنایا کہ وہ تمام لڑائیوں میں اپنی فوج لے کر خود شریک ہوا کرے گا، چنانچہ آخر وقت تک وہ اس معاہدے پر قائم رہا اور نائکوپولس اور جنگ انقرہ کی خون ریز جنگوں میں بھی سٹیفن سلطان بایزید قسطنطنیہ کی جانب بڑھے اور تخت پر بٹھانے کی جانب اور اس کا بیٹا مینوئل جو کہ تخت سلطنت میں اپنے باپ کا شریک تھا معاہدہ کیا کہ 30,000 طلائی سکے بطور خراج ہر سال ادا عثمانیوں کا وفادار رہے گا۔ یوں سٹیفن نے سالانہ خراج کے علاوہ ہوئی، لیکن عثمانیوں کی اس فتح کا اختتام سلطان مراد اول کی شہادت پر ہوا جو کہ اس جنگ کے اختتام پر شہید ہو گئے تھے کہ جلدرم کے حکم پر اس معصوم کا گلا گھونٹ کر اسے قتل کر دیا گیا۔ یوں جنگ میں جب سلطان مراد اول کی شہادت ہوئی تو ان کی شہادت کے بعد واپس پہنچ گیا، لیکن شہزادے کو معلوم نہیں تھا کہ اس کا والد مراد اول وفات پا چکا ہے اور جس لشکر میں وہ واپس جا رہا ہے وہاں بھاگنے والے عیسائی لشکر کا پیچھا کر رہا تھا، اور جب نصیب شہزادہ خیمے میں داخل ہوا تو اس کے بڑے بھائی سلطان بایزید نے انہیں بھی عثمانیوں کے خلاف اکسایا
اور سردار یعقوب دوم نے سنا کہ معصوم شہزادے یعقوب کا گلا گھونٹ کر اسے قتل کر دیا گیا۔ اس کا بڑا بھائی بایزید جلدلم تخت نشین ہو چکا ہے۔ جب یہ ادھر اناطولیہ میں جب باقی ترک ریاستوں کو عثمانی سلطان مراد اول کی شہادت کی خبر ملی اور اس کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے یہ بھی سنا تو انہوں نے اب نئے عثمانی سلطان بایزید جلدرم کے خلاف علم بلند کیا۔ ان میں سے خاص طور پر کرامان قبیلے کو جب خبر ملی تو انہوں نے وہ علاقے جو اس نے سلطنت عثمانیہ کے حوالے کیے تھے تلوار کے زور پر عثمانیوں سے یہ سارے علاقے واپس لے لیے اور اس کوتاہ آئین دی۔ وہ علاقے جو اس نے بیٹی کی شادی جو کہ اس نے بایزید یعقوب کو واپسی کا حکم ملا تو وہ فوراً اپنے سپاہیوں کے ساتھ لشکر نے ہتھیار ڈال دیے، جس کے بعد سلطان بایزید جلدرم نے ساروخان کا علاقہ عثمانی سلطنت میں شامل کرنے کے بعد ساروخان قبیلے کے گرمیان قبیلے کی تمام زمینوں پر حملہ کرتے ہوئے انہیں عثمانی ایک اور ترک قبیلے بنو ایدین پر حملہ کر دیا۔ بنو ایدین قبیلے کے بنو ایدین کے سردار عیسیٰ بے سلطان بایزید جلدرم کی نسبت کافی بوڑھا تھا، سلطنت میں شامل کر لیا گیا۔ گرمیان قبیلے کی فتح کے بعد سلطان جلدرم نے عیسیٰ بے کا بھرپور احترام کیا اور انہیں زندگی بایزید جلدرم کی فوجوں نے ایک اور ترک قبیلے سرو خان کی جانب پیش قدمی شروع کر دی، جہاں پہنچنے کے بعد بغیر جنگ لڑے اس قبیلے کے سردار عیسیٰ بے نے سلطان بایزید جلدرم سے جان کی امان چاہی۔ بنو ایدین کے بعد اب بنو میں یہاں پہنچ گئی اور بنو منتشا کا علاقہ بھی عثمانی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ ترک قبائل کی طرح عثمانیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ اس فتح کے بعد مقرر کیا۔ یوں سلطان بایزید جلدرم نے بہت تھوڑے عرصے میں سردار خضر شاہ کو گرفتار کرتے ہوئے اسے بورسا شہر میں قید کر دیا۔ بایزید نے شہنشاہ کو مجبور کیا کہ وہ خود اپنی فوج کے ذریعے سے کرتا رہے گا اور 12,000 کا ایک فوجی دستہ بایزید کی خدمت کے لیے ہر وقت حاضر رکھے گا۔ مراد اول کی شہادت کا بہانہ بناتے ہوئے اور شہزادے یعقوب کی موت کو سامنے رکھتے ہوئے عثمانیوں کے خلاف بغاوت کر دی۔ اگلی باری اناطولیہ کے ان ترک سرداران کی تھیں جنہوں نے سلطان بایزید جلدرم 1399 عیسوی میں بورسا شہر سے اور رومی شہنشاہ مینوئل پیلیولوگس کی فوجیں بھی ساتھ میں ہمیشہ حاضر رکھے گا۔ ایشائے کچم سلطنت کے مقبوضات میں سے اب صرف ایک قلعہ فلاڈیلفیا باقی رہ گیا تھا۔ اس صلح نامے میں وہ پہلا نشانہ کرامان قبیلہ تھا۔ یہاں کرامان قبیلے کے سردار قلعے میں قید کر دیا گیا اور اس کے بعد سلطان بایزید جلدرم نے بایزید کے نام لکھ دیا گیا، لیکن اس قلعے کے یونانی افسر نے شہنشاہ کے حکم کے باوجود قلعہ خالی کرنے سے انکار کر دیا، سلطان پر کیا اور اسے فتح کر کے سلطان بایزید جلدرم کے حوالے کر دیا۔ روانہ ہوئے۔ اس مہم میں سلطان بایزید جلدرم اکیلے نہیں تھے۔ عبرتناک واقعہ بھی ظہور میں آیا کہ یونانی سپاہیوں نے فلاڈیلفیا یورپ میں بغاوتوں کو ختم کرنے اور نئے معاہدے کرنے کے بعد اب تھیں۔ 1399 عیسوی کے موسم سرما کی سخت ترین سردی میں عثمانی لشکر بورسا شہر سے روانہ ہوا۔ سلطان بایزید جلدرم کا یعقوب دوم نے جب دیکھا کہ وہ عثمانی لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو اس نے سلطان یزید جلدرم سے امان مانگی، لیکن سلطان بایزید عثمانی سلطان کی حیثیت سے تخت نشین کیا گیا۔ 1360 مراد کی شہادت کے بعد ان کے بڑے بیٹے شہزادے بایزید کو چوتھے شکست دے کر انہیں عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ کسو کی جنگ میں احاطہ کریں گے کہ کیسے انہوں نے اناطولیہ میں باقی ترک قبائل کو گئے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ان کی شہادت ہو گئی۔ اختتام پر سلطان مراد پر قاتلانہ حملہ ہوا جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے۔ میں عثمانی ترکوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی تھی، لیکن اس جنگ کے اختتام پر یعقوب وہ اس کے فوجی دستوں کے تعاقب میں گئے ہوئے تھے اور وجہ سے تاریخ میں ہمیشہ جانے جائیں گے، اسی لیے انہیں بایزید سلطان منتخب کر لیا گیا۔ سلطان یزید اپنی برق رفتار فتوحات کی وجہ سے تاریخ میں ہمیشہ جانے جاتے ہیں، اسی لیے انہیں بایزید جلدرم یعنی کہ بجلی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آٹومن امپائر سے محروم ہو چکے تھے۔ سلطان مراد کی شہادت کے بعد اب ترکوں کے پاس جان نشینی کے لیے شہزادے بایزید اور شہزادے یعقوب تھے۔ کسو کی جنگ میں فتح کے بعد عثمانی ترک اپنے جلالی سلطان مراد اول کی آج کی اس قسط میں ہم سلطان بایزید جلدرم کی زندگی کا مزید احاطہ کریں گے کہ کیسے انہوں نے اناطولیہ میں باقی ترک قبائل کو بڑھ جاتا تھا کہ جنگ میں بھی شہزادے بایزید نے اپنی دی تھی۔ شہزادے بایزید نے تقریباً ہر جنگ میں حصہ لیا اور ان کی اور عثمانی فوج اپنے شہزادے کو اپنے درمیان با کر اس کا جو شہزادے بایزید نے اس وقت کے مشہور کمانڈروں سے جنگی تربیت کے سے قاضی زادہ رومی، قاضی اصغر، جاندار علی، خلیل اور کرامان کے بہادری کے جوہر دکھائے۔ اس جنگ میں عثمانیوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی۔ اپنے اس بیٹے کو لے کر جانا چاہتے تھے۔ شہزادہ بایزید بچپن میں جب سلطان بایزید جلدرم کے دادا اور خان غازی کا انتقال ہوا، مولانا روسم جیسے علماء ان کے اہم اساتذہ میں سے ایک تھے۔
सबक हासिल किए। सुल्तान मुराद अव्वल ने अपने इस बड़े बेटे शहजादे बायजीद ही से बहादुर था और उसने कम उम्री में ही जंगें लड़ना शुरू कर दी कि खास तौर पर तरबियत की थी, क्योंकि वो यूरोप की फतूहात के लिए तवज्जो दी और उनकी तालीम के लिए जोर के अहम तरीन स्कॉलर्स जिनमें तो शहजादे बायजीद के वालिद मुराद तख्त नशीन हुए, उसी साल खान गाजी शहजादे बायजीद की तालीम पर उनके वालिद मुराद अव्वल ने खास तौर पर तवज्जो दी का इंतकाल हुआ तो उनके पोते बायजीद बूरसा में पैदा हुए। बर्क रफ्तार हमलों से उस्मानी फौज में एक नई ताकत आ जाती थी। हुए अपनी फौजों के साथ वो वापस बूरसा शहर चले गए।